اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مہینہ محرم کا ہے۔ محرم حالانکہ بہت فضیلت کی چیز تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی مہینے میں زمین پر اتارے گئے، 10ویں محرم کو، یوم عاشورہ جس کو کہتے ہیں۔ یوم عاشورہ قریب ہے، آج 8 ہے، کل 9، پرسوں 10۔ اور بہت سارے انبیاء کو 10 محرم میں بڑی مصیبتوں سے نجات ملی ہے۔ اور یہ نجات جو ملتی ہے انبیاء علیہ السلام کو اللہ سے قریب ہونے کی وجہ سے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی بھی 10 محرم کو ہی جودی ایک پہاڑ ہے وہاں جا کے رکی۔ اس کو تلاش کیا گیا تو کسی ایک پہاڑ ظاہر ہوا، برف میں ڈھکا ہوا ہے، اس کے اندر وہ کشتی موجود ہے آج۔ قرآن میں اس کا نام جودی کا ہے، جودی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، وہ 10ویں محرم کو نجات پا گئے۔ اور تقریباً ہر نبی کچھ نہ کچھ مصیبت میں گرفتار ہوئے اور وہ 10ویں محرم کو ان کو نجات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت مصیبتوں میں گرفتار تھے، لیکن 10 محرم کو ہی فرعون غرق ہوا۔ وہ جہاں غرق ہوا وہ کوئی گہرا سمندر نہیں تھا جیسے بحر الکاہل وغیرہ، لیکن آج تک وہ فرعون کے لشکر کا، اس کے خزانے کا، اس کے رشتہ داروں کو پتہ نہیں چلا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو نجات ہو گئی۔ تو ہر قوم، ہر نبی کو ایسی تکلیف ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی 10 محرم کو ہی ان کو پھانسی دی گئی تھی، لیکن پھانسی سے پہلے اللہ نے ان کو اٹھا دیا آسمان پر 10 محرم۔ اس وجہ سے ساری دنیا کے انسان 10 محرم کو خوشی مناتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں بھی 10 محرم کو خوشی مناؤں گا، اور اس سے پہلے لوگ ایک روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو، آپ نے کہا کہ میں خوشی میں 2 روزے رکھوں گا۔ عاشورہ کا روزہ اگر رکھنا ہے تو آج سحری کر کے کل کا روزہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 رکھ سکتے ہیں، فضیلت ہے اس میں۔ اور اسی طریقے سے 10 محرم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشی مناتے تھے، خیر خیرات کرتے تھے، خیر خیرات کا حکم ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک، 40 برس تک، بلکہ 50 برس تک یہی ماحول تھا، 10ویں محرم کو لوگ خوشیاں مناتے تھے۔ کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے وہ اصل میں 60 کے بیچ میں ہوا ہے، لیکن اسلام کو منافقین برباد کرنے کے لیے
جو صدیوں سے 10 محرم کو خوشی مناتے تھے، ایک بہانہ تلاش کر کے 10 محرم کو غم میں تبدیل کر دیا۔ یہ منافقین تھے جو بعد میں شیعہ بن گئے، اور حضرت بابا اعظم سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 60 برس تک یہی ماحول تھا کہ 10 محرم خوشی کا دن تھا۔ لیکن یاد رکھو، ہمیشہ اسلام کو مختلف چیزوں کے ذریعے سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ شیعہ حضرات بھی اللہ پہ ایمان رکھتے، اور نبی پر ایمان رکھتے، قرآن پر ایمان رکھتے، لیکن کچھ ترمیم کر دیا انہوں نے، اور ترمیم بھی اللہ کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، نبی کے معاملے میں ترمیم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ایسے عقائد پیدا کر دیے کہ کربلا کا واقعہ ان کو بہانہ مل گیا، اور کربلا کے واقعہ کو بہانہ بنا کے جو لاکھوں برس سے 10 محرم کو خوشی مناتے تھے اس کو غم میں تبدیل کر دیا۔ اب ساری دنیا کے شیعہ 10 محرم کو غم مناتے ہیں۔ اب اس کا اثر اتنا پھیلا کہ تمام سنی مسلمان بھی غم مناتے ہیں۔ 10 محرم کو کوئی شادی نہیں کرتا، 10 محرم کو خوشی نہیں مناتے، 10 محرم کو اچھے کھانے نہیں پکاتے، 10 محرم کو کوئی اچھا کام نہیں کرتے۔ یہ مسلمانوں میں بھی عام رواج ہو گیا۔ محرم میں کوئی شادی نہیں ہوتی، محرم میں کوئی بات چیت نہیں ہوتی، محرم میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اگر شادی ہوئی ہوگی تو بھی محرم کے مہینے میں دلہن کو دولہے سے واپس لے کر آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی یہ 10 محرم کو سنت نبی کے مطابق عمل کرنے کے بجائے غم میں تبدیل کر دیے، جس سے بہت نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ صرف منافقین کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ سے ہٹا دینا، اللہ کی ذکر سے ہٹا دینا اور غم میں ڈال دینا۔ تو غم ابھی تک، اب آج کل تو امریکہ کے مقابلے میں ایران کے کامیاب ہونے کے بعد شیعہ حضرات دنیا میں بہت شور مچا رہے ہیں، تعزیے، اعظم، سواریاں، یہ وہ دنیا بھر کی۔ لیکن سارے مسلمانوں کو اس وقت بہت ہوشیاری سے چلنا چاہیے۔ ایک تو ایران کے خلاف بھی بولنا ہمارے لیے مناسب نہیں، ایران کے لیے تو ہم دعا کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 10 محرم کو غم منانا یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ عظیم ہے۔ اہل سنت والجماعت کبھی بھی اس میں غم نہیں منائیں گے۔ واقعہ کربلا کا الگ چیز ہے، وہ تاریخ کا واقعہ ہے، اس لیے کہ بہت بڑا واقعہ ہوا، اس میں سارے اہل سنت والجماعت، سارے مسلمان اس کو برا سمجھتے ہیں اور اس کو غلطی سمجھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے نہیں کہ دین و شریعت کو بدل دیں۔ دین و شریعت کی پہلے سے صحیح اس کو نہیں بدلا جا سکتا، اس لیے 10 محرم کو روزہ رکھنا اور اسی طریقے سے کچھ خیرات کرنا یہ افضل ہے، بس دو ہی بات ہے۔ لیکن مسلمانوں کو اس قدر اس میں گمراہ کر دیے کہ مسلمان اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ یوم عاشوراء اللہ کو یاد کرنے کا دن تھا، وہ اللہ کو بھول جانے کا دن بنا دیا۔ اللہ کا ذکر اللہ یہ انسان کی جان ہے، مسلمان کی دین و ایمان کی اصل روح ہے، لفظ اللہ۔ اس وجہ سے سارے انبیاء علیہ السلام اللہ کا ہی ذکر کرتے تھے۔ اللہ کے ذکر کو ہٹانے کے لیے لوگوں نے بہت کوشش کیا، اس آج کل کے زمانے میں بھی، اور یہ جیسے کربلا کا واقعہ کے بہانے
دس محرم کو غم منانا شروع کر دیے، اللہ سے ہٹا دیے۔ بہت سارے طبقے ایسے ہیں اللہ سے ہٹانے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں۔ شیعہ حضرات کے علاوہ اور بھی طبقے پیدا ہوئے، یہ بہری، کھوجا، یہ حضرات بھی اپنا اپنا الگ مسلک بنا لیے۔ اللہ سے ہٹانے کے واسطے، اللہ کے ذکر سے ہٹانے کے لیے دنیا کا کفر اپنا کام کرتا ہی کرتا ہے، لیکن مسلمان خود اللہ کے ذکر سے ہٹانے کے لیے بہت ساری چیزیں آباد کر دی ہے۔ اس میں سے ایک یہ غم منانا بھی ہے، اس میں مسلمان اللہ کے ذکر سے ہٹ گئے۔ اس وجہ سے ذکر اللہ کثرت سے ہر حالت میں جاری رکھنا، ہر حالت، خوشی ہو یا غم، تکلیف میں ہو یا آرام میں، بیمار ہو یا صحت مند ہو، غریب ہو یا امیر ہو، ہر حالت میں اللہ، لفظ اللہ میں چار حروف ہیں۔ اصل تاثیر اس لفظ اللہ میں ہی ہے، باقی تاثیر کسی میں نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر میں تاثیر ہے، اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، باقی کسی چیز میں تاثیر نہیں ہے۔ احادیث میں تاثیر نہیں ہے، علم ہے، عمل ہے۔ تاثیر دو ہی چیزوں میں ہے، یاد رکھنا، لفظ اللہ میں اور کلام اللہ میں۔ تو اس بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے مرشدوں نے الگ الگ اعمال بتا دیے، عملیات شروع کر دیے، مختلف چیزیں لوگوں نے وظائف شروع کر دیے، یہ سب غلط ہے۔ صرف لفظ اللہ میں ہی تاثیر ہے۔ لفظ اللہ میں اگر اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو اس سے انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آج انسان اللہ سے دور ہے، باقی ہر چیز سے قریب ہے، اس وجہ سے ساری پریشانیاں ہیں انسان کو۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ لفظ اللہ ہی کو ذکر کا مرکز بنانا، بس ہر لمحہ لفظ اللہ۔ جتنا اللہ اللہ کرو گے اتنا اللہ سے محبت پیدا ہوگی، اور انسان اللہ کی اطاعت پہ آمادہ ہو جائے گا خود بخود۔ یہ سلسلہ چشت میں ذکر ایسے ہیں، یہ اس سے ہر چیز خود بخود پیدا ہوتی ہے، خود بخود، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے تھے، ایک وظیفہ پڑھتے ہیں، بیمار ہو گئے تھے، ایک وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی پریشانی آ گئی تو ایک وظیفہ پڑھتے ہیں، تعویذ بناتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے۔ لفظ اللہ ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے ہر چیز کا ایک فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، صرف اللہ کا ذکر کرنے سے۔ دوسری چیز، اللہ اللہ جتنا کرو گے تو اللہ کے نبی سے محبت ہو جائے گی۔ تیسری چیز، اللہ اللہ کرو گے تو اللہ کے کلام سے محبت ہو جائے گی۔ نبی سے محبت ہو جائے گی تو سنتوں پہ عمل کرے گا، اور کلام اللہ سے محبت ہوگی تو قرآن کی تلاوت کرے گا۔ یہ تین چیزیں خود بخود پیدا ہوتی ہیں۔ چوتھی چیز ایک پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی مخلوق سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو سب اللہ کی مخلوق سے محبت رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے محبت کی وجہ سے روتے تھے، سب انسانیت کو انسانیت کے لیے دعا کرتے تھے، دشمنوں کے نام لے کے دعا کرتے تھے۔ اللہ کے مخلوق سے محبت ہونا سب سے بڑی چیز ہے۔ ماں باپ سے محبت ہونا، بھائی بہنوں سے محبت ہونا، رشتہ داروں سے محبت ہونا، پڑوس سے محبت ہونا، غریب لوگوں سے محبت ہونا، حتیٰ کہ جو بیمار میں پڑے ہوئے ہیں ان سے محبت ہونا،
لوگ جو ہے کسی کو ٹی بی ہو گیا، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، نہیں اس سے محبت ہونا۔ کسی کو جذام ہو گیا، اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اسلام کا یہ حکم ہے کہ اس سے محبت ہونا۔ غریب لوگوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ان سے محبت ہونا۔ عام غریب آدمی کو کوئی سمجھتا نہیں، کچرا سمجھتے لوگ، نہیں ان کو ایسی محبت ہونا جیسے ہم کو دوسرے سے محبت ہے۔ یہاں تک کہ مخلوق سے محبت ہونا کہ کسی کے صورت کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا کہ یہ بدصورت ہے اور خود کو خوبصورت سمجھنا، یہ بھی ناجائز ہے۔ مخلوق سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ بد سے خراب سے خراب صورت کا انسان بھی اگر نظر آئے تو یہ سمجھنا کہ یہ بھی اچھا ہے۔ لوگ خراب صورت والا دیکھے تو وہ سمجھتے کہ یہ جان سے بدصورت ہے، ایسا سمجھتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر قرآن نے کہا کہ اگر سڑک پہ کوئی لوٹ رہا، فقیر ہے، لوٹ رہا، گندہ حالت میں ہے، اس سے بھی محبت رکھ کر کے اس کو اٹھا کر کے نہلانا دھلانا، اتنی مخلوق سے محبت ہونا۔ مخلوق سے محبت کا مطلب ہر انسان سے، مسلمان ہو یا کافر، کوئی بھی ہو، اس سے محبت ہونا۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے اسلام پھیلا دنیا میں۔ صحابہ کرام ساری دنیا کے انسانوں سے محبت کرتے تھے۔ سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیلے، سارے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ صحابہ نہیں گئے۔ وہاں کے لوگوں سے محبت کی، وہاں کے لوگوں کو قریب بٹھایا، حالانکہ وہ لوگ بت پرست تھے، گمراہ تھے، سب تھے۔ سب سے بڑی کمزوری آج ہماری یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک خاندان والوں دوسرے خاندان والوں کو کمزور سمجھتا ہے، ایک برادری دوسرے برادری کو کمزور سمجھتی ہے۔ عام اپنے پاس ایسا نامہ ہوگا، کوئی اپنے نام کے آگے سید لکھتا تو وہ غیر سید کو کمزور سمجھتا کہ یہ کمزور ہیں، یہ لوگ نیچے درجے کے۔ اس قدر ہمارے پاس اونچ نیچ کا مسئلہ چلا کہ ہر ایک انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، دوسرے کو کمزور سمجھتا۔ یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، اس کو منافقت کہتے ہیں، یاد رکھو۔ تو علماء نے اہل اللہ نے یہ لکھا ہے کہ اللہ اللہ کثرت سے کہنے سے جہاں 4 چیزوں سے محبت ہوتی، اللہ سے محبت ہوتی، اللہ کے رسول سے محبت ہوتی تو سنتوں پہ عمل کرے گا، اللہ کے کلام سے محبت ہو جاتی تو کلام پڑھے گا۔ یہ 3 چیزیں، اور چوتھی چیز اللہ کے مخلوق سے محبت ہو۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کے مخلوق سے محبت ہونا۔ اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ معرفت تصوف کے اندر جو ہے ہر ایک کو اپنا سمجھنا، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنا، اگر ہم نے ذرا بھی کسی کو کمزور سمجھا تو معرفت کا راستہ کٹ ہو جاتا ہے، اگر ذکر اللہ سے فائدہ نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو یہ سمجھنا کہ یہ ہمارا یہ اچھا ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا اصول یہی ہے، ہر ایک سے محبت، ہر امیر غریب سے، ہر بیمار سے، ہر شریف سے۔ ہماری اس اصول کو دنیا نے اختیار کر لیا۔ یہ عیسائی لوگ جو دواخانوں میں خدمت کرتے ہیں نا، کتنا ہی گندا مریض ہو اس کو ہاتھوں سے دھوتے ہیں عیسائی، کتنا ہی پریشان ہو اس کی مدد کرتے ہیں۔ عیسائیوں کی سب سے بڑی عورت جو گزری ہے مدر ٹریسا، ہندوستان میں رہتی تھی، دنیا کے 80 ملکوں میں کام کرتی تھی وہ۔ کہے کا کام کہ انسانوں سے محبت کرنا، ان کا علاج کرنا۔
جب انتقال ہوا تو اس کے کمرے میں سے کچھ نہیں نکلا، خالی ایک ساڑی نکلی بس، نہ پیسہ تھا، نہ دولت، نہ سونا چاندی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دنیا کے 80 ملکوں میں اس کا کام چلتا تھا، صرف ایک بات کرتے انسانوں سے محبت۔ ہماری اس بات کو عیسائیوں نے اختیار کر لیا، چنانچہ عیسائیت کی تعداد بڑھ گئی۔ مدر ٹریسا جو ہے بہت لائق عورت تھی، اس کا یہ حال تھا کہ جس بچے کو جذام ہو گیا ہے، جذام کے بچے کو کیا ہوتا معلوم ہے؟ بدبو آتی، جس کو جذام ہو گیا بدبو آتی، اور وہ متعدی مرض ہے، دوسرے کو لگ جاتا ہے۔ لیکن اس مدر ٹریسا کا یہ حال تھا کہ جذام کے بچے کو گود میں لے کے پھرتی تھی، اس کو نہلاتی تھی، دھلاتی تھی، راتوں میں اپنے پاس اپنے بستر میں سلاتی تھی جذام کے بچے کو، مدر ٹریسا۔ تو دنیا میں اس کا بہت بڑا اعزاز تھا۔ عیسائیت اسی وجہ سے پھیلی۔ یہ ہمارا اصول تھا، اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کے مخلوق سے محبت پیدا ہوتی ہے، یاد رکھو۔ آج ماں سے محبت نہیں، باپ سے محبت نہیں، پڑھا لکھا آدمی بیوی بچوں کے ساتھ الگ رہتا، ماں کو بیٹی کے پاس چھوڑ دیتا، باپ کو بیٹیوں کے پاس جا کر رہنے کو بول دیتا۔ آج پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے، اس کو سیلف زندگی بول رہے ہیں، سیلف۔ اور یہ سیلف زندگی گزارنا گمراہی کا سب سے بڑا اڈا ہے، اس میں نسلوں کی تربیت نہیں ہوتی، بہت نقصانات ہوتے ہیں اس میں۔ اور سیلف زندگی میں اکثر عام طور سے دیکھا گیا، بچے ایک دو رہتے وہ اسکول کو چلے جاتے، شوہر صاحب ڈیوٹی پہ چلے جاتے، بیگم دوسروں سے چھرے اڑاتی رہتی۔ یہ سیلف زندگی کا حال ایسا ہے۔ مل جل کے رہنا، یاد رکھو، اپنے بھائی بہنوں سے مل کے رہو، کبھی بھی الگ رہنے کی نہیں سوچنا آج کل کے زمانے میں، ورنہ عام طور سے یہ ایسے واقعات بہت ہو رہے اور ہوتے ہیں۔ اگر اکیلے رہنا شروع کرو گے تو خطرہ پیدا ہوتا ہے بیوی کی گمراہی کا۔ آج کل تو بہت واقعات، 150% ایسے تک کے واقعات ہو۔ اسی وجہ سے اسلام نے کہا کہ ہر ایک سے محبت رکھو بس، اور ان کے ساتھ مل جل کے رہو۔ علیحدگی پسندی کو آپ نے پسند نہیں کرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ، تابعین، عورتیں وغیرہ سب آپ کے پاس آتے جاتے تھے۔ تو ذکر اللہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مخلوق سے محبت، مخلوق میں سب سے پہلے ماں سے محبت، باپ سے محبت، بہنوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، پڑوس سے محبت۔ آج پڑوس سے محبت نہیں ہے کسی کو، یاد رکھو۔ مسلم محلوں میں جا، ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی کا دشمن ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر نہیں رہا، اور اللہ کا ذکر نہیں رہنے کی وجہ سے ہر میاں بیوی میں جھگڑے، ہر دیورانی جیٹھانی میں جھگڑے، ہر گھر میں جھگڑے ہیں، ذکر اللہ نہیں ہے۔ ذکر اللہ کرو سارے جھگڑے مٹ جائیں گے۔ ایک نوجوان نے میرے کو بتایا جو اپنے پاس بیٹھ ہے، اس کے خاندان میں تقریباً 150 سال سے جھگڑے کرتے تھے، برادری ایک ہی برادری ہے، سب میں آپس میں لڑائی تھی ایک گاؤں کے اندر۔ یہ بچہ اپنے حلقے میں داخل ہوا، بیٹھ کیا، پھر اس نے ذکر شروع کیا، تو یہ 3 مہینے مسلسل ذکر کیا اس نے۔ تو اس کا خود کا بیان ہے کہ میں 3 مہینے جب ذکر کیا تو ایک دن ہمارے سارے گاؤں کے لوگ جمع ہوئے، خاندان کے، اور سب نے یہ کہا کہ بھائی اپنی زندگی آج تک لڑائی جھگڑے میں گزری، آپ اپن مل کے گزاریں۔ تو اس کا بیان ہے کہ سارا خاندان ہمارا ایک ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے سب کو ذکر بتایا، کئی لوگ ذکر شروع کر دیے، اور کئی لوگوں نے میرے کو بتایا کہ ہمارے گھر میں بھائی میں جھگڑے تھے، ماں باپ میں بھی جھگڑے تھے، بھائی بہنوں میں جھگڑے تھے۔ ذکر کرنے سے سب میں محبت پیدا ہو گئی، بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوس میں۔
تو یہ اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے مخلوق سے محبت ہو جاتی ہے اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آج کسی کی کسی میں محبت ہی نہیں، ہر برادری اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا تکبر میں ڈالتا ہے۔ تو ذکر اللہ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے مخلوق سے محبت۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات بھر پوری آپ کو اتنی امت سے محبت تھی، سارے انسانوں سے، کہ رات بھر آپ جو ہے ذکر کرنے کے علاوہ دعائیں کرتے تھے امت کا، امت کی بھلائی کے لیے دعا کرتے تھے۔ ذکر النبی کو تو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ ان کا ازواج ایک ایک حصہ ذکر کرتا اللہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر امت کے لیے روتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ اس وجہ سے سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ کے مخلوق سے محبت کرنا، اللہ کے مخلوق کے لیے دعا کرنا، اللہ کی مخلوق کے لیے رونا، اور خاص طور سے امت محمدیہ کے لیے رونا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ نفلیں پڑھنے سے، تسبیح پڑھنے سے، مزارات کی زیارت کرنے سے، اسی طریقے سے خیر خیرات کرنے سے افضل ترین عمل ہے ساری امت کے لیے دعائیں کرنا۔ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے قطب کا مقام ملتا امت کے لیے اگر دعا کرو گے۔ میں اس وجہ سے بتایا آپ کو کہ بہت ساری چیزیں ایسی امت میں چل پڑی کہ لوگ اللہ کا ذکر چھوڑ دیے، دوسرے کاموں میں لگ گئے۔ یوم عاشورہ اچھا دن تھا، اب غم میں لگ گئے، تعزیے بٹھانے میں، محرم میں کتنے محرم کے خرافات چل رہے آج کل، ذکر اللہ سے دور ہو گئے۔ تو اللہ کی مخلوق سے محبت پیدا کرنا یہ ذکر اللہ کا سب سے بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ خاندانوں میں محبت، گھروں میں محبت، رشتہ داروں میں محبت۔ آج سارا امت مسلمان نفرتوں میں بٹی ہوئی ہے، حتیٰ کہ ساری دنیا کی جماعتیں، ہر جماعت دعویٰ کر رہی ہے اسلام کو پھیلانے کا، مگر ایک جماعت دوسرے جماعت کو برا بولتی، دوسرے جماعت تیسرے جماعت کو برا بولتے۔ بریلوی حضرات ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر بولتے، اور دیوبندی جماعت اسلامی کے لوگ بریلویوں کو کافر بولتے، مشرک بولتے۔ ایک دوسرے میں اتنی لڑائیاں چل گئے، جماعت جماعت کی مخالف ہو گئی، پھر کیا اسلام رہا؟ اب کتنے بھی ذکر کرو، کتنے بھی تسبیح پڑھو، کتنے بھی عبادت کرو، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نفرت اگر مخلوق کی دل میں محبت آ گئی، دل میں نفرت آ گئی تو کوئی عبادت قبول نہیں، اور محبت آ گئی تو انسان ہمارے گناہوں کو بھی محبت نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یاد رکھو، اگر مخلوق سے محبت پیدا ہو۔ اسی وجہ سے آپ کو جو ہے ہم اب شب بیداری ایک مہینے میں ایک مرتبہ شب بیداری جو رکھی گئی ہے، یہ ایک عمل ہے۔ اب یہ ہفتے میں ہے، یہ ہفتے کو یہ شب بیداری کیوں رکھی گئی کہ روزانہ آپ اپنے لیے عمل کرتے، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، قرآن پڑھ رہے، چیزیں اور ذکر کر رہے، سب کر رہے، لیکن مہینے میں ایک رات کم سے کم پوری امت کے لیے رونا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، سال بھر کے عمل سے زیادہ افضل ہے یہ امت کے لیے رونا۔ مخلوق سے محبت جس کو بولتے ہیں نا، وہ یہ ہے۔ اس وجہ سے آپ حضرات کو بولتے ہیں کہ ہفتے کے دن رات میں شریک ہو جایا کرو، سارا زندگی کا عمل اپنے لیے، مہینے میں ایک رات امت کے واسطے، ایک رات امت کے واسطے۔ اسی وجہ سے اس رات میں انتظام کرتے چائے پانی کا، کھانے پینے کا، صرف اس وجہ سے کہ ایک بہت بڑی نیکی ہو رہی ہے، یعنی امت سے محبت، ساری مخلوق سے محبت، امت کے لیے دعائیں، اپنے لیے نہیں، اپنے ذات پات، اپنے پیسے کمانا، دکان، اس کے لیے نہیں، ساری امت کے لیے دعائیں کرنا پڑتا۔
اپنے ملک کے لیے دعائیں کرنا، ہندوستان کے لیے خاص طور سے دعائیں کرو۔ دو چیزوں پہ آج کل بہت ضروری ہے۔ مخلوق سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ساری امت مسلمہ سے محبت رکھ کے ان کے لیے راتوں میں رونا، یہ ایک عمل سب سے افضل ترین عمل ہے۔ قرآن پڑھنا اللہ کو اسی لیے، ذکر کرنا اسی لیے، سب چیز اسی لیے تاکہ امت مسلمہ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے، یاد رکھو۔ اس وجہ سے شب بیداری رکھے اپنے پاس۔ الحمدللہ 8-10 جگہ شب بیداری ہو رہی ہے، 5-6 جگہ تو باقاعدہ پابندی سے ہوتی ہے۔ تو شب بیداری سال مہینہ بھر آپ اپنی عبادت اپنے لیے کرو، لیکن ایک رات جو ہے امت مسلمہ کے واسطے شب بیداری جو رکھی گئی، اب کے ہفتے کو شب بیداری ہے جی۔ اسی لیے سارے ذمہ دار لوگ اس کے لیے انتظام کرتے ہیں، چائے پانی کھانے پینے کا ہوتا ہے، تاکہ امت کے لیے لوگ روز دعا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ سارے نبیوں میں، نبیوں کے بعد ان کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، تو پھر نیکی کی وجہ سے نہیں، نیکی کتنے کرتے 150 سال نیکی، بلکہ ان کا بڑا جو مرتبہ بنا صرف اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ امت کے لیے روتے تھے وہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی سے ولایت ملتی ہے، یاد رکھو، ولایت امت سے تعلق رکھنا، مخلوق سے محبت رکھنا، امت کے لیے دعائیں کرنا، اسی سے ولایت ملتی اور اپنے قلب کی خود صفائی ہو جاتی۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے جو فائدے ہیں، اللہ سے محبت ہونا، اس کے بعد نبی سے محبت ہونا، اس کے بعد قرآن کریم سے محبت ہوئی تو قرآن کی تلاوت کرتا آدمی، اس کے بعد مخلوق سے محبت، چوتھا مرتبہ ہے یہ مخلوق سے محبت سب سے بڑا مقام ہے۔ یہ امت مسلمہ سے محبت رکھنا، ان سے دعائیں، ان کے لیے دعا کرنا، راتوں میں رونا، سارے اولیاء اللہ اسی وجہ سے بڑا مقام حاصل کیے کہ وہ امت کے لیے روتے تھے۔ اور آج سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان اپنے کو دیکھ رہا، باقی دنیا میں کسی کو نہیں، خود کو دیکھ رہا بس، باقی کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا، پڑوس کو نہیں، رشتہ داروں کو نہیں، ماں کو نہیں، باپ کو نہیں، بہن کو نہیں، کسی کو نہیں، خود بس ہمارا فائدہ بس۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ساری دنیا کو اپنا سمجھنا، سب سے محبت رکھنا۔ ذکر اللہ کا سب سے بڑا فائدہ ہے یہ، یاد رکھو۔ اس وجہ سے اس کو پابندی سے کرنا، اسی وجہ سے اس میں مہینے میں ایک دن رکھی گئی شب بیداری۔ الحمدللہ ہر جگہ ہو رہی ہے، تقریباً 5-6 جگہ تو باقاعدہ پابندی سے ہو رہی ہے۔ کوئی ہفتہ خالی نہیں ہے، ہر ہفتے میں کہیں نہ کہیں شب بیداری ہے۔ تو اب بعض لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہفتہ چھوڑ کے کوئی اور دن میں رکھ رہے ہیں شب بیداری۔ تو ذکر اللہ کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، یاد رکھو زندگی میں، ہر ایک کو اپنا سمجھنا اور اس کے لیے خیر کی دعائیں مانگنا۔ دشمن بھی ہے تو دعا مانگنا اس کے لیے کہ اللہ اس کو بھلا کرے، اس کو ایمان کی ہدایت دے۔ خصوصاً ہندوستان کے قوموں کے لیے دعائیں کرنا کہ اللہ ان کو ایمان کی ہدایت دے، ان کو فتنوں سے بچائے۔ ہندوستان کے لیے خاص طور سے دعائیں کرنا، امت کے لیے دعائیں کرنا، یہ چوتھا بڑا فائدہ ہے۔ پانچواں اور ایک ہے فائدہ اللہ کا ذکر سے، اللہ کے ذکر سے اور ایک فائدہ ہے، اور وہ بہت بڑا فائدہ ہے، بہت عجیب و غریب فائدہ ہے۔ اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاق ذمیمہ، اعمال ذمیمہ یعنی برے اعمال اپنے اندر جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں۔ اپنے اندر برے اعمال کون سے ہیں؟ جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی پہ الزام رکھنا، کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ اعمال خبیثہ بولتے ہیں اس کو۔
اعمال خبیثہ یہ چھوٹتے نہیں. حج کو 10 حج کو جا کے آئے بھی تو آدمی چغلی کر رہا, عمرے کو جا کے آئے چغلی کر رہا, رات بھر نمازیں پڑھ رہا چغلی کر رہا, غیبت کر رہا, کسی کو برا بھلا بول رہا. اس وجہ سے اس کو اعمال خبیثہ بولتے ہیں. خبیث عمل, گناہ کرنا الگ چیز ہے, چوری کرنا, شراب پینا, یہ اس کو گناہ بولیں گے, یہ گناہ ہے. لیکن چغلی کرنا یہ خبیث عمل ہے. خبیث بولے تو سب سے برا, سب سے بدتر. یاد رکھو, یہ ذکر اللہ کا 5واں فائدہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت اپنے اندر سے اعمال خبیثہ کو دور نہیں کر سکتی, کوئی نہیں کر سکتا. کوئی دنیا کا مرشد کوئی اعمال خبیثہ کو دور نہیں کر سکتا. ذکر اللہ یہ اعمال خبیثہ کو دور کر دیتا. تو یہ خبیث عمل بہت سارے یہ ہیں, چغلی کرنا, غیبت کرنا, کسی پہ الزام دینا, کسی کو برا سمجھنا, تکبر پیدا کرنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اپنے اندر خوبیاں سمجھنا, دنیا کو بیکار سمجھنا, یہ خبیث عمل ہے. یہ چوری کرا یہ گناہ ہے, یہ الگ بات ہے, آدمی معافی مانگے گا چھوٹ جائے گا. شراب پیا معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. کوئی بھی گناہ کیا, زنا کیا, اللہ معاف کر دیں گے. لیکن خبیث عمل معاف نہیں ہے, یاد رکھو. چغلی معافی نہیں ہے, قیامت میں اس کی سزا بھگتنا ہے. جس کی چغلی کرے انہیں اگر معاف کر دیا تو معاف ہو جائے گا, نہیں تو قیامت تک معاف نہیں ہے. اس وجہ سے اس کو اعمال خبیثہ کہتے ہیں. خبیث عمل, گناہ کا کیا عمل اللہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ معافی مانگے اللہ معاف کر دے گا, یہ معاف نہیں ہوتی. معافی نہیں ہوتے جب تک کہ وہ جس کو برائی کرے, جس کے اوپر الزام رکھے, کسی کے خلاف غلط بولنا. آج کل پروپگنڈا بہت چلتا. یہ پروپگنڈا کیا ہے؟ یہ چغل خوری غیبت کی شکل ہے. معافی نہیں ہے پروپگنڈا, اور بہت چلتا آج کل پروپگنڈا. کسی کو بدنام کرنا ہے نا, بس ایک جگہ بولتا ہو بھائی فلاں آدمی آیا تھا, تو دوسرا کیا کرتا وہ اس کو بول دیتا, تیسرا اس کو بول دیتا, چوتھا اس کو بول دیتا, رات ہونے تک پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا. ایسا یہ بہت بدترین عمل ہے یہ. تو یہ اخلاق, یہ اعمال خبیثہ کو دور کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے ذکر اللہ کثرت سے کرنا. اعمال خبیثہ. اخلاق حسنہ بولے تو اخلاق حسنہ, اچھے اخلاق کس کو بولیں گے؟ اپنے اندر تواضع, عاجزی, انکساری, ہمدردی, محبت, خلوص, یہ اچھے اخلاق ہیں. اخلاق حسنہ بولتے ہیں اس کو. اور چغل خوری, غیبت, برائی, کسی کو برا سمجھنا, اپنے کو تکبر میں ڈالنا, بڑا سمجھنا, دوسرے کو چھوٹا سمجھنا, الزام رکھنا, کسی کے خلاف غلط پروپگنڈا کرنا, یہ اعمال خبیثہ ہیں, خبیث عمل ہیں. یاد رکھو. نیکی کوئی بھی کر سکتا, حج کوئی بھی کرتا, نماز رات بھر کوئی بھی پڑھ سکتا. بہت وظیفے پڑھنے والے بہت ہیں, رات بھر وظیفے, ذکر, عمل, اور جادو ٹونے, یہ سب رات بھر کرتے, سب کرتے ہیں. لیکن اعمال خبیث نہیں جاتا, خبیث عمل نہیں جاتا. برابر کسی کے اوپر الزام دیتے رہے گی, کسی کے خلاف غلط پروپگنڈا کرتے رہیں گے. ارے بھائی فلاں آدمی ایسا ہے, ایسا ہے, دوسرا بولا اس کو, انہیں بولا فلاں آدمی ایسا ہے. تو یہ بہت بدترین عمل ہے بھائی. دنیا اسی میں مبتلا ہے, یاد رکھو. اس کا علاج کچھ نہیں ہے دنیا میں, صرف ذکر اللہ, کثرت سے ذکر اللہ, کلام اللہ, ذکر اللہ پڑھنا. یہ اخلاق حسنہ پیدا کرتا اور اعمال خبیثہ دور کر دیتا. یاد رکھو, دو چیزیں یاد رکھو. ذکر اللہ جو ہے اخلاق حسنہ, اچھے اخلاق پیدا کرتا. تواضع آتی, انکساری آتی, محبت آتی, ہمدردی آتی, بہادری آتی, طاقت آتی, یہ سب چیزیں آتی ذکر اللہ. اور اعمال خبیثہ
دور کر دیتے ہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھ رہے کیا بت بن کے بیٹھے سارے کے سارے؟ سمجھو، یہ میں کوئی تقریر کر کے نام پیدا نہیں کر رہا ہوں، زندگی کی بہترین چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ اخلاق حسنہ پیدا ہونا اور اعمال خبیثہ دور ہونا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ کوئی بھی بولتا نہیں نہیں سمجھ رہے؟ ہاں ایسا بولو ذرا، زندہ قوم بنو، مردہ قوم نہیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے زندگی میں۔ دنیا کی کوئی طاقت اخلاق حسنہ پیدا نہیں کر سکتی اور اعمال خبیثہ دور نہیں کر سکتی۔ ذکر اللہ، کلام اللہ، یہ دونوں چیزیں یہ اخلاق حسنہ پیدا کرتے ہیں خود بخود انسان میں، خود بخود آدمی اچھا ہو جاتا ہے اور خود بخود اس سے اعمال خبیثہ دور ہو جاتے ہیں، یاد رکھو۔ تو ذکر اللہ کے 5 فائدے ہو گئے۔ پہلا فائدہ اللہ سے محبت ہوتی ہے، دوسرا فائدہ اللہ کے نبی سے محبت ہو جاتی، تیسرا فائدہ اللہ کے کلام سے محبت ہو جاتی، سمجھے؟ چوتھا فائدہ اللہ کے مخلوق سے محبت ہو جاتی، اور پانچواں فائدہ اخلاق حسنہ پیدا ہوتے اور اعمال خبیثہ دور ہو جاتے۔ یاد رکھو، کسی امتحان لیا جائے گا آپ کا، کسی دن پوچھا جائے گا کہ بھائی ذکر اللہ کے فائدے کیا ہیں، سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ ذکر اللہ کے سب سے بڑے فائدے، اسی لیے اس میں رات دن اللہ اللہ کرتے رہو، چلتے پھرتے، کام کرتے کرتے، مزدوری کرتے کرتے، کھاتے کھاتے۔ حضرت سیدنا برہان الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ایک نوالا جب منہ میں لیتے تھے تو وہ چبانے تک جو ہے دل سے اللہ اللہ 100 مرتبہ بولتے تھے، ایک نوالا چبانے تک۔ پھر جب وہ دوسرا نوالا لیتے تو بسم اللہ کہتے، پھر وہ پورا چبانے تک اللہ اللہ کرتے 100 مرتبہ۔ کیا کتنی بڑی عبادت ہے یہ! حضرت برہان الدین اولیاء جو اورنگ آباد میں بہت بڑے عالم جید، حضرت نظام الدین اولیاء کے بڑے خلیفہ اور حضرت زرزری زربخش کے بڑے بھائی، ان کی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے خود، ایک نوالا بسم اللہ بول کے نوالا لیتے تھے اور اس کے بعد اس کو چباتے چباتے اللہ اللہ کہتے تھے 100 مرتبہ، اور جب وہ پورا چبا لیتے اس کو نگل لیتے تھے، پھر دوسرا نوالا بسم اللہ بول کے لیتے تھے، پھر اللہ اللہ پھر کرتے تھے اس میں 100 مرتبہ، پھر نگل لیتے تھے۔ کتنی بڑی عبادت ہے! تو اللہ نے اتنا بڑا مقام حضرت میرا برہان الدین اولیاء جو ہے لاکھوں آدمی ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، برہان الدین اولیاء۔ بہت بڑا مقام تھا۔ تو اللہ اللہ کرنے میں کوئی تقصیر تکلیف تھوڑی ہے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، سوتے سوتے، کام کرتے کرتے، سائیکل چلاتے چلاتے، موٹر سائیکل چلاتے چلاتے، گاڑی چلاتے چلاتے اللہ اللہ بول سکتے ہیں۔ یہ 5 فائدے ہوتے ہیں اس سے، اور یہ 5 فائدے میں پوچھوں گا کل آئندہ جمعہ کو، آئندہ بدھ کو، کون کون آدمی جواب دے گا، میں دیکھتا ہوں۔ 5 فائدے اس کے۔ یہ چیزیں کہاں ملتی ہیں اپنے کو دنیا میں؟ کہیں دنیا کی کسی یونیورسٹی میں، دنیا کی کسی جامعہ میں، دنیا کی کسی دارالعلوم میں، دنیا کے کسی اجتماع میں، دنیا کی کسی جماعت میں، دنیا کی کسی تنظیم میں یہ نہیں ملتی یہ باتیں، یہ خانقاہ نظام میں یہیں ملتی، اس مجلس میں۔ اس وجہ سے اس کا لحاظ رکھو اور اس ساری مخلوق کے لیے محبت کے لیے دعا کرنا ہے تو وہ شب بیداری میں شریک ہو۔ شب بیداری ہے آپ کے، یہ لوگ اعلان کریں گے آج، اس کے ذمہ دار لوگ اعلان کریں گے۔ اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ انتظام بھی کرتے ہیں آپ کے کھانے پینے، رہنے سہنے، سونے اور چائے پانی کا، سمجھے؟
اور ذکر اللہ کا انشاء وقت ہو گیا اللہ کا ذکر کا۔ یہ تو ذکر اللہ جس کا یہ جو ذکر اللہ ہے یہ صرف ذکر خفی ہے، اللہ 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 کرنا، اللہ 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 کرنا۔ اور یہ اب جو ذکر کریں گے آپ یہ ذکر جہری ہے جی۔ اب ذکر جہری کا وقت ہو گیا، الحمدللہ آپ حضرات تشریف لائے، بہت خوشی کی بات ہے۔ بارش ہے لیکن بارش ہو یا سردی، خزاں کے فصل بہار، یہ نغمہ نہیں پابند لالا و گل کا، خزاں کے فصل بہار لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ ہر موسم میں پابندی کرو آپ حضرات۔ اب بارش کا موسم آ بھی تو پابندی کرنا، ٹھیک ہے؟ آ جاؤ، کوئی ذکر اللہ کرا دو، چلو کوئی پرانا آدمی نیا پرانا ذکر کراؤ، اور ذکر کرو ایک اللہ کا دھیان رکھ کے ذکر کرنا، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی پرانے آدمی آج ذکر کرائیں گے۔